صحت سے متعلق پیچیدہ مسائل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ گوشت کا متوازن استعمال کیا جائے۔ بکری، دمبا اور اونٹ کے گوشت جہاں جسم کو حرارت اور توانائی بخشتے ہیں، وہیں اس کا بے جا استعمال صحت کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ عید قربانی ہے، عید قربانی ہے۔ ماہرین کے مطابق گوشت کو 3 سے 4 ماہ کے اندر استعمال کر لیا جائے تو یہ تازہ رہتا ہے، تاہم طویل عرصے تک گوشت کو فریز کرنے کی وجہ سے اس کی غذائیت میں کمی آ جاتی ہے۔ گوشت اگر 2-3 دن کے اندر کھا لیا جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ وہ گوشت کو ایسی پھر ڈال دیا فریزر کے اندر، اس کو ریپ نہیں کیا شاپر میں، تو وہ نقصان دہ ہے۔ گوشت کو ہم ڈیپ فروسٹ کرتے ہیں تو اس کو دوبارہ اس کو فروسٹ نہیں کریں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ گوشت خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے چھوٹا پیک بنائیں اتنا جتنا آپ یوز کر سکیں۔ شوگر اور دل سمیت دماغی امراض سے بچنا ہے تو گوشت اعتدال کے ساتھ کھانا ہے۔ امیر اہل سنت، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں گوشت کتنا کھایا جائے اور گوشت کے مضر اثرات سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، ایک تو وہ بیجا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کا جملہ آیا، جملہ درست ہے، لیکن جن کی اردو میرے ایسے جو ہوتے ہیں نا میرے بھائی کمزور ہوگی، وہ یہ سمجھیں گے بیجا استعمال۔ میری اسی وقت توجہ گئی، تو یہ سوال کی ترتیب دینے میں بھی اگر کاش الفاظ کے انتخاب میں امت کی آسانی کو پیش نظر رکھا جائے، نہیں ہو پاتا، توجہ نہیں رہتی۔ تو گوشت کا بلا ضرورت استعمال، بے جا مانے فضول استعمال، بے موقع استعمال نہ کیا جائے۔ بھیجا جو ہے، بیجا اور بھیجا میں فرق ہے، لیکن بھیجا جو وہ حلال ہے، وہ کھا سکتے ہیں۔ تو اب یہ کہ گوشت کا استعمال، اب انہوں نے سائل نے 3-4 ماہ کی اجازت دے دی ہے، تو اچھی رعایت مل گئی۔ اب تک تو کلپ مدنی چینل والے چلاتے رہتے، چند بار چلایا ہے جس میں ڈاکٹر کا کلپ ہے کہ 10 دن کے اندر اندر کھا لیا جائے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ میرے ہی لائیو پروگرام میں چلا تھا 10 دن کا، ڈاکٹر نے ہی کہا تھا کہ 10 دن کے اندر اندر۔ اب یا تو یہ کہ اب 10 دن کا بھی فریج تو کرے گا نا، 10 دن بھی باہر تو گوشت کبھی بھی نہیں رہ سکے گا، تو فریج میں ڈالیں گے تو کہ 10 دن کے اندر اندر اس کو یوٹیلائز کر لیں۔ اب لیکن یہاں جدید دور ہے، 10 کے 3 مہینے ہو گئے، اب سمجھ نہیں پڑتی کہ آخر حق کیا ہے، حقیقت کیا افسانہ۔ جو بولے نفس وہی حقیقت مان لی جائے گی۔ 3-4 مہینے کی رعایت ہو گئی نا، اگر کوئی 10 دن کی رعایت کرتا تھا تو، لیکن کوئی ماہ تک سنبھلا رہتا ہے گوشت اور کھایا جاتا ہے۔ سکھا کر گوشت کھانے کا رواج تو بہت پرانا ہے۔ یہاں کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہوا تو وہ کانپنے لگا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انکسارن تواضع کے طور پر، عاجزی کے طور پر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، یعنی مطلب میرے سے کیا مطلب گھبراتے ہو، میں تو اس کا بیٹا ہوں جو گوشت سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ اس طرح کی ایک حدیث پاک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ 10 دن میں تو پورا سوکھے گا کہ نہیں، یہ بھی اس میں بھی غور کرنا پڑے گا۔ تو پہلے کیا ہمارے یہاں بھی میمن قوم میں دیکھا تھا، ہم لوگ جو تھے، ہمارے جو والدہ وغیرہ، تو وہ رسی لٹکا کر، یہ بقرعید کا گوشت ہے نا، اب بھی ہے حضور، اچھا ہے ابھی، سنڈیوں ہاں بالکل ہوتا ہوگا، تو یہ بوٹی کو رسی پہ لٹکاتے تھے، اس پر مسالہ ہلدی وغیرہ کا مسالہ لگا، اس کو سنڈیوں پانجے چونتا نا، لیوری، ہمارے میں لیوری اب اسا یہ میمنی میں یعنی میں سنڈیوں چوائیں، سنڈیو، ہاں پچوں کے تلی نے کھینے سنڈی پتا آپ کو کیڑے کو بولتے ہیں، ہاں ان کے بھی سنڈیوں چون، تو لیوری شاید زیادہ، ہاں ان کے پلی بڑی نافذ کری ہوتا ہے۔ اب سکھاتے ہی نہیں ہم تو، اب فریج نے سکھانے کا جو ہے نا مسئلہ حل کر رکھا ہے۔ تو خیر، تو وہ لیوری اس کو بولتے، ہم لوگ جو لیوری ہمارے گھر میں بولتے تھے کہ یہ سکھا کے پھر مٹکوں میں بھری جاتی تھی، یہ پتہ ہے کہ اب بھی بھرتے ہوں گے، کہ جو مجھے یاد پڑتا ہے مٹکوں میں بھی بھرتے ہیں، مٹکے میں شاید یہ دیر پا رہتی ہے۔ تو یہ لیوری اگر بنائی تو یہ 10 دن کے اندر تو کھائی نہیں جائے گی، 10 دن تک تو یہ مطلب پتہ نہیں صحیح معنی میں سوکھے گی کہ نہیں سوکھے گی، تو اللہ بہتر جانے۔ پھر اس کو یہ سوکھی کھائی نہیں جائیں گے، اس کو شاید 10-12 گھنٹے تو بھگوتے ہوں گے پانی میں، بھگو کر یہ بالکل بھٹی کی طرح یہ نرم ہو جائے گی، پھر پکے گی۔ اس کو تل کے بھی کھایا جاتا ہے۔ جی اچھا،
अब जो भी इसका बना जी है हाँ। डिश जो भी बने तो ये है, मतलब अगर ज्यादा गोश्त आपको है, आपके पास आता है, इसको भी ट्राई करने, लेकिन ये कि शायद बच्चे वगैरह नहीं खाएंगे, ये तो मजा नहीं आएगा, टेस्टी नहीं होता इतना, ये भी ऐसे कर दूं। उधर अब मैं कहीं खाने पर था तो कुछ ऐसी डिशें थी कि जिसमें मेहनत ज़्यादा होती है ना, तो वो एक शख्स मेरे साथ खाना खा रहे थे तो उनको बड़ा रग़बत से खाया इन्होंने, कहा यार अब मैं आपको बताऊं, अब घरों में है ना ये डिशें नहीं पकती क्योंकि इसमें मेहनत बहुत होती है। यानी अब घरों में ऐसा उनकी गुफ्तगू से लगा कि अब घरों में भी जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है ना, बहुत सारी आइटमें बनानी पड़ती हैं और बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है और फिर यूँ मिक्स करना पड़ता है तब जाकर कोई डिश तैयार होती है। कि अब घरों में हाँ जिनके यहाँ बावर्ची हों या जिनके ऐसा होता अलग बात है, लेकिन घर की उमूमन औरतें ऐसा लगता है कि अब इतनी मेहनत वाला खाना, तो अब ये गोश्त सुखाना, फिर मसाले लगाना, फिर करना, फिर इसको पकाना, ये कमी हो गई। अभी सुनाई भी कम लोगों ने होगा जो हम बात कर रहे हैं। ये मसाला बोलकर आप मुश्किल बना रहे हैं यार। आजा हमारे घर में खाली मैंने जो मुझे याद है खाली बस बोटियां सुखा देते थे। अब नहीं ये मुझे भी मुफ्ती साहब भी तस्दीक फरमा रहे हैं, मुफ्ती साहिबान। हाँ, लेकिन मुझे भी भाई ये कोई हम फिकी मसला नहीं कर रहे हैं। जी हाँ ये लेकिन ये क्या अपने अपने तजर्बात, जी हाँ। तो चाहे ये आप लोगों का मसाला लगता होगा, फिर वो भिगो कर वो धुलने में वो बचना तो उसका बहुत मुश्किल है। चलो भाई ये तो इन्होंने हथियार डाले, मेरे को खुशबू भी अच्छी नहीं लगती ऐसे गोश्त की। तो ये अपना अपना शौक होता है, तो ये बस बचत के लिए गरीब लोगों का ये नुस्खा है। मालदारों क्या ही है, वो फ्रिज में रखते भी नहीं है ज़्यादा दिन। पैसे वाले लोग जो हैं ये क्वालिटी होती है बिल्कुल, ये नहीं सारा गोश्त ख़त्म कर देते हैं ईद के बाद, फिर ये कि ख़रीद के खाते हैं कि हमको ये फ्रिज का नहीं चाहिए। हुजूर ये मौजू है आपने माशाल्लाह जो लिया अभी मौजू, ये गोश्त ना रखने वाला, ऐसे कई इस वक्त देखने सुनने वालों में होंगे जहाँ गोश्त ख़रीदा जा सकता है, मगर ऐसे कई हैं जो शायद साल में इन्हीं दिनों गोश्त की शक्ल देख पाते होंगे। तो अगर गोश्त तकसीम करने पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाए तो ये तो हम यहाँ कहते रहते हैं, लेकिन एक मौजू जो पिछले दिन हुजूर मेरा चला था, गरीब का हमदर्द बन जाए तो गरीब तक मदद पहुँच जाए, ये मेरा मौजू है। क्योंकि जो खाते पीते लोग हैं ना, उनकी एक तादाद है जिन्होंने मतलब गोश्त का जैसे कि कहते हैं ना कोई फाटक खोला हुआ है, वो बांट रहे हैं और वहाँ से बट रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि शायद लाखों घरों से गोश्त बटता होगा, यहाँ भी हमारे यहाँ भी। और लेकिन ये जो लेने वाले हैं ना, ये ऐसी टीमों के साथ और ऐसे माफिया के साथ ये ले रहे होते हैं कि मतलब एक एक घर में 10-10 लोग अलग अलग तौर पर लेंगे और फिर जो करते। तो कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये गोश्त पहुँच सकता था मगर पहुँच नहीं पाता और फिर वो मार्केटों में बिक जाता है या जो भी होता है। तो ये कोविड में भी हुजूर ये मंजर देखा गया। मैं गरीबों की हमदर्दी कर रहा हूँ और गरीबों की हमदर्दी के लिए गरीबों को समझा रहा हूँ कि अब ये कोविड में ये अमीर लोग, मालदार लोग, ये मॉडर्न लड़कों ने अपनी गाड़ियों की डिग्गी में राशन के पैकेट ला ला कर सड़कों पर तकसीम किए हैं और जो ले गए वो बिल्कुल एक माफिया की तरह ले गए, ग्रुप की तरह ले गए और ले जाकर इन्होंने मतलब कि कई घरों में राशन ना पहुंचने की वजह खुद ये गरीब तबका है जो कि इस बिल्कुल एक ग्रुप बनाकर इस तरह के काम करते हैं। तो बेहतर तो यही है कि जहाँ तक हमसे हो सके, हम जिनको जानते हैं, पहचानते हैं, जिनके बारे में कुछ हमें पता है, बाज़ सफ़ेद पोश किस्म के लोग होते हैं, अब 20-25-30 हज़ार रुपये की जिनकी आजकल जॉब हैं और ये लाखों करोड़ों हैं जिनकी 20-25-30 हज़ार रुपये की जॉब्स हैं। अब ये बेचारे कहाँ पूरा महीना मतलब कि ये इनका गुजारा नहीं हो पाता, ये गोश्त की शक्ल कहाँ देखेंगे। और हम इस तबके को अपने आस पास में दाएँ बाएँ भी जानते हैं। तो हो सके तो इनकी जितनी हो सके हमें इनकी गमखारी करनी चाहिए, इनका दिल खुश करना चाहिए। ये हुजूर मेरी अर्ज़ थी, आप जो फरमाएं। वाह माशाअल्लाह। अब मेरी बड़ी बहन जो थी ना, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, आमीन, तो वो डीप फ्रीजर में गोश्त भरती थी। अब वो करती क्या थी, ईद चली गई, इस तरह बहनें आती थी इनके पास, थोड़ा थोड़ा गोश्त उनको देती थी। जी जी, कि मैं इसलिए भरती हूँ कि सबके पास इतनी सहूलतें होती नहीं है, इतना गोश्त नहीं होता, तो वो लोग खुश बहुत होती हैं। तो इनकी लगी बंदी इस तरह बहनें आकर लेती थी। अब ये भी आइडिया आई ना कि अगर कोई ऐसा है कि जो इसलिए जमा करे कि मैं बाद में बांटूंगा, तो उस पर कदर ज्यादा होती है।
इन दिनों में कदर कम होती है, गोश्त तो चारों तरफ उछल रहा होता है। तो एक ये सूरत भी मैंने कहा चलो बात पर बात निकली तो अर्ज कर दूं। तो अब ये कि ये जो माफिया बोलते हैं ना, इनका तो बस अल्लाह इनको हिदायत दे आमीन कि ये तो हर चीज में होते आगे। जहाँ न्याज बट रही होगी वहां भी यानी ये जोरावर तजर्बाकार, उसको धक्का मारा, उसको खींचा। अब गरीब आदमी तो इस भीड़ में बेचारा फंस जाएगा, जिसको तजर्बा नहीं, सफेद पोश इस भीड़ में दाखिल होगा नहीं। तो इसलिए मतलब ये लोग जो माफिया, जिसको नाम दिया माफिया का, तो ये होटलों में जाकर सप्लाई करना, बेचना वगैरह, इनका मतलब है कि हिसाब किताब बड़ा अजीब होता है। ये हर जगह होता है। यहाँ तक कि मिना शरीफ में स्लोटर हाउस मुजदलिफा शरीफ में, तो वहाँ भी जो जानवर कटते हैं ना, तो वहाँ भी मखसूस तबका होता है। जहाँ है ना ज़बा होने वाला जानवर, वहाँ ये रश करते थे, इक्का दुक्का दो चार पूछना, और जैसे ही ज़बा उन्होंने पकड़ना, क्योंकि वहाँ हाजी जो है ये मतलब ले नहीं जाते, कोई इस तरह इनके पास सहूलत होती नहीं है। हाँ, कारवान वाले और ये ले लेते होंगे कि अपने पकाते होंगे, तो आमतौर पर हाजी ज़बा किया छोड़ दिया, तो ये लूटा लूटी करके ये होटलों में सप्लाई होगा। जब वहाँ कढ़ाई में भी तल तल के गोश्त उन दिनों बिक रहा होता है। अब ये इसमें पता नहीं चलता कि ये आम कुर्बानी का गोश्त है और ज़बरदस्ती लेकर भागने वालों ने ये बेचा है, या फिर दम का गोश्त है। दम भी तो होता है ना, तो यूं मतलब ये कि वहाँ भी लोग खरीद के शौक से खा ही रहे होते हैं। तो ये बड़ा मतलब है ना कि चूचू का मुरब्बा बन रहा होता है। तो यहाँ भी ये होटलों में ये लोग सप्लाई करते हैं। ये भी सुनी हुई बातें कि ये सप्लाई करते हैं। अब कोई सप्लाई करते होंगे, कोई लिवरियाँ बनाते होंगे, कि इन्होंने किसी बाद में डीप फ्रीजर रखे होंगे, जो भर के साल भर तक खाते होंगे। तो जो भी करें, लेकिन ये कि मुरुव्वत वाला काम करना चाहिए। अब ये जो ले रहे हैं, मांग रहे हैं, अब बट रहा है, तो अब इसको गुनाहगार तो कह नहीं सकते। बिल फर्ज अगर कोई जाकर होटल में बेच आता है, गुनाहगार उसको भी नहीं कहते कि जो यूं लेकर। लेकिन ये मुरुव्वत की बात कर रहे हैं कि ये मायूब है, मुरुव्वत है। अपने भाइयों की खैर ख्वाही से दूर रहना, कि हमदर्दी करें, कि जो बेचारा जो नहीं लूट पा रहा, उनको भी मतलब यानी कि हम मदद करें। हम भले ले आए, किसी की हक तलफी किए भी करा, इसको खींचा, उसको कोनी मारी, इसको आए करके डराया और ले लिया, फिर गरीब को दिया, तो ये अगर गुनाह की सूरत बनी है इसमें, तो गुनाह तो रहेगा। तो ऐसा नहीं करना है, तो बहुत एहतियातें करनी है। बांटने वालों को चाहिए कि वो भीड़ लगाकर लाइन लगाने का अपना शौक अगर खत्म कर दें, अपने जहन में अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बनाए, अपने पड़ोसियों की लिस्ट बनाए जिनकी कुर्बानी नहीं होती, या ऐसी कॉलोनियां, ऐसे इलाके मौजूद हैं, तो उनकी कोई तरकीब ऐसी करें कि जो भी आपके पास आकर मांगे ना, उससे भले आप माजरत कर लें, अब घर पे जाके दिया है, तो इंशाअल्लाह आपका गोश्त जो है ना, वो किसी हद तक सही जगह पर पहुंचेगा। वरना ये माफिया और छीना झपटी, अब इसमें क्या, जब भी कोई चीज बटती है ना, तो फुर्ती वाला, ताकतवर, तजर्बाकार बंदा तो कामयाब होता है। कमजोर, जिसको तजर्बा नहीं है, जो बेचारा डरता है, तो वो नहीं। और सफेद पोश वैसे ही बेचारा सिर्फ देखेगा। मगर जहाँ बटती है वहाँ बटती है। हाजी में भी मिना शरीफ में, मुजदलिफा शरीफ में, अरफा शरीफ में भी लंगर बट रहा होता है, और अरबी लिखाई वाले, और वहाँ तो पता नहीं अदब का क्या तस्वुर है। हमारे यहाँ तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी, तो उसमें हज्जम मबरूरा व सायम मशकूरा और क्या क्या लिखा होता है, बट रहा होता है। अब इसमें क्या, जो जोरावर होते हैं वो कैच कर रहे हैं, तो जा जा के धक्के मार के वो हाजी साहब, वो सारे हाजी साहब को विलायत का ताज थोड़ी पहन लेते हैं, वो भी अड़े वो करने वाले भी हर तरह के लोग होते हैं, तो वो भी छीना झपटी सब। अब कोई बेचारा कमजोर हाजी है, वो दूर खड़ा हुआ टिकटिकी बांध के हसरत से देख रहा है कि पानी की प्यास तो है, ठंडी ठंडी बोतल तो पानी की लुट रही है, मैं कैसे पीऊं। अच्छा, बाद इसमें ऐसे भी होते हैं बांटने वाले कि जैसे निकल आते हैं बाहर,
اور ہاتھ سے بانٹنا شروع کرتے ہیں. اس میں شاید کسی کمزور حاجی کو بھی ہو سکتا ہے کہ مل جاتا ہو, لیکن ایسا ہوتا کہ ہمیں وہ گاڑیوں میں جس طرح ہمارے یہاں جشن ولادت میں لنگر لٹاتے ہیں نا, ان کے تو ہم ہر سال ان کو سمجھاتے ہیں, تو ان کو جا کے کون سمجھائے. یہ اہل عرب ہوتے ہیں عام طور پہ. اب ظاہر ہے کہ وہاں اس سے ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے, وہاں ان کو بھی ہم سمجھائیں یار کیا کر رہے ہو یار. یہ آپ نے لسی کی وہ لسی کا پیکٹ وہ گرا, پھچ کر کے پھٹا, اور 2-4 کے کپڑے کو فیس پہنچاتا ہوا ضائع ہو گیا. واٹ از دس, کیوں ضائع کر رہے ہو یار. اللہ کے مہمانوں کو دینا ہے, اترو نیچے ہاتھوں میں دو یار. صحیح طریقہ یہ ہے. یہ اونچے اونچے ٹرک ہوتے ہیں ان کے, اس سے لٹا رہے ہوتے ہیں. یہ ایک دم ایسے یاد آ گیا مجھے, یہ خالی ہمارے یہاں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ لگتا ہے انٹرنیشنل پرابلم ہے. ہر جگہ یہ ہو رہا ہوتا ہے. کوئی پاکستان والے ان مانو کر خوش نصیب ہے جو اردو دان کہ مدنی چینل ان کو ہر سال سمجھاتا ہے, اور کئی لوگ اس سے باز آتے بھی ہوں گے, لیکن پتہ نہیں وہاں بھی کوئی سمجھاتا ہے نہیں سمجھاتا. سمجھاتا ہوتا تو وہاں تو ویسے ڈنڈا اتنا پاورفل ہے, صحیح بولتا ہوں, ڈنڈا باہر آ جائے نا, خبردار اس طرح ہم نہیں بانٹنے دیں گے. لاکھوں کروڑوں ریال کا مال تم لوگوں کے قدموں میں پھینک رہے ہو, ہم نہیں کرنے دیں گے. تو کسی کے مجال نہیں. ہمارے یہاں پولیس والا اگر دھمکی دے گا تو اس کو 2 پیکٹ دے دیں گے, ایک کے بدلے سلوٹ مار کے شاید چلا جائے. ویسے ہی وہ تفنن کے لیے عرض کر لے, وہاں ایسا نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ میری کوئی بات کا ترجمہ کر کے ان کو پہنچا دے. بات تو صحیح ہے نا یار, اس میں کوئی نظریاتی یا اعتقادی یا کوئی سیاسی بات تو ہے نہیں. اللہ کی نعمت ہے, اور پیسوں کو ضائع کرنا اسراف ہے, مال کو ضائع کرنا اسراف ہے. اور قرآن کا حکم ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور فضول نہ اڑاؤ, فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں, اور شیطان رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو اس اسراف کی بھی پھر اقسام ہے نا. تو اب یہ اسراف جس میں مال ضائع ہو یہ حرام ہے. تو اب ثواب کے لیے آپ لٹا رہے ہیں, اب ضائع اور آپ دیکھتے نہیں ہیں. یہ جشن ولادت والے جو لٹاتے ہیں نا, یہ بھی اس سے تھوڑا عبرت حاصل کر لیں. ان دنوں شاید یہ مصروف ہوتے ہوں, نہ سنتے ہو, آج سن رہے ہوں. تو یہ نہیں کرنا ہے. جتنا آج تک کیا سچی توبہ کرنی ہے, فرض ہے. جنہوں نے ضائع کیا ہے جان بوجھ کر وہ توبہ کریں, آئندہ سے باز رہیں. بھلے لوگ آپ سے منت ہی نہیں کریں, اے مجھے دو, یہ مجھے دو, تو یہ تھوڑا نفس کو اچھا لگتا ہے. لوگ منتیں کریں, حاجی صاحب, حاجی صاحب, حاجی صاحب گوشت, حاجی صاحب, حاجی صاحب. حاجی صاحب ہیں کہ جامع میں نہیں سما دے, کپڑے کہیں پھٹ نہ جائیں, پھولے جا رہے ہیں. یار یہ مطلب نہیں, قبر میں تو پھٹنا پڑے گا آپ کو. اس سے پہلے آپ مطلب اپنے نفس کو پھاڑ دیں. بھلے کوئی حاجی صاحب نہ کرے, اپنے کسی اور پڑوسی کو, کسی دوست کو, بیٹے کو بھیج دیں گے جا کے غریبوں کے گھروں پہ, جو سفید پوش ہوتے ہیں, جو بیچارے روڈوں پہ مانگنے نہیں آتے ہیں, ان کے گھروں میں دالیں پک رہی ہوں گی. آپ ان کو یار بوٹیاں کھلاؤ جا کے. آپ نے اتنا بہتر, اور اگر میں کہوں کہ اگر غور کر لے تو شاید آسان بھی ہو جائے, طریقہ بیان کر دیا. یہ لسٹ بن جاتی ہیں, بلکہ جس کو آپ اس طرح کے لوگوں کو جب آپ پہنچاتے تو وہ اگلے سال بھی آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں یار وہاں سے آئے گا. یہ ہوتا ہے کہ ایک سال اگر کسی کو آپ دے دینا اور آپ نے صحیح جگہ پہنچا دیا تو اگلے سال بھی اس کو ہوتا ہے کہ یار یہاں سے آ جائے, کیونکہ حالات ایسے بہت مشکل ہوتے ہیں کہ ایک سال کے اندر کسی صورتحال بدل جائے. لسٹ بن جاتی ہے حضور, تھیلیاں بن جاتی ہیں, اور ہاتھوں ہاتھ پہنچ جاتا ہے. اگر ممکن ہو تو عید کے دن ہی اگر گوشت پہنچ جائے نا تو ان کے گھر پر عید کے دن پکے گا, تو شاید یہ ہوگا کہ سب گھروں میں پک رہا ہوتا تو ان کے بچے زیادہ خوش بھی ہو سکتے ہیں. اور ہمارے گھر میں بھی آج گوشت پکا ہے, مگر گرمی بہت ہوتی ہے. اس کو اس طرح پہنچائیں کہ گوشت پہنچتے پہنچتے بھی خراب ہو گیا نا تو پھر پہنچتا تو ہے گوشت, لیکن گوشت کسی کام کا ہوتا نہیں ہے, بدبو مار دیتا ہے اور اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے. یہ کوئک سروس ہونی چاہیے, لسٹ بنی ہے. حضور میں آپ کا مشورہ لینا چاہ رہا تھا, بعض بڑے گھروں میں چوکیدار ہوتے ہیں, اچھا مالی ہوتے ہیں, ڈرائیور ہوتے ہیں, اور خان سامہ اس طرح کے جو باورچی وغیرہ جو باورچی خانہ سنبھالتے وہ ہوتے ہیں. اچھا ماسی ہوتی ہیں یا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. 6-7 لوگ عموماً گھر میں ہوتے ہیں. اس طرح کا اسٹاف ہوتا ہے بڑے لوگوں میں. بڑے لوگوں, اب بڑے لوگ بھی, اب مطلب یہ بھی لاکھوں لاکھ لوگ ہیں نا, جو جن کا میں کہہ رہا ہوں لاکھوں لاکھ لوگ ہیں جن کے یہاں قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور جانور اندر اندر کٹ جاتا ہے.
اگر یہ انہی کو کہہ دیں کہ یار آپ، کیونکہ یہ عموماً جن علاقوں میں رہتے ہیں نا ان علاقوں میں کوئی امیر لوگ نہیں رہ رہے ہوتے، کہ یار ان کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے یہ لسٹیں بنا لیں اور ان کو ہی ڈیوٹی دے دیں کہ یار یہ جاؤ اور اپنے علاقے میں اپنے محلے میں بانٹ کر آ جاؤ، یار ہاتھوں ہاتھ بڑھ جائے گا. تو کسی پر تو ان کو اعتماد کرنا پڑے گا، یا یہ خود کہیں جائیں گے یا یہ ان کے ہی ملازم ہوتے ہیں اور سال بھر ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. ذرا ان سے معلومات بھی لے لیں یار کہاں علاقے میں رہتے ہو، کیسا ہے کیا، کیونکہ کئی علاقے جہاں یہ عمر رہ رہے ہوتے ہیں اور بہت مختصر سی گھر ہوتے ہیں ان کے، اور بڑا مطلب کرائے کے بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں. تو اس طرح بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ گوشت کسی حد تک صحیح جگہ تقسیم ہو جائے؟ بے شک وہی کوئی بھی حکمت عملی ایسی اختیار کرے گی جس سے گوشت اس کو پہنچے جو گوشت بیچارے کو جس کو ملتا نہیں. ہمارے پر گزری ہے نا یار کوئی زمانہ، ہمارے یہاں قربانی ہوتی تھی، انتظار ہی کرتے رہتے تھے کہ کیا کھائیں. قربانی وہ چاروں طرف ہوتا تھا. ہم تو جس علاقے میں رہتے تھے گو گلی میں تو اتنے بکرے کٹتے تھے، لیکن ہمارے لیے کوئی بوٹی نہیں ہوتی تھی ان میں سے. ہم بھی پڑوسی تھے ان کے، کوئی نہیں پوچھتا تھا. جنرل بات کر رہا ہوں میں. الحمدللہ یہ وقت گزر گیا، میں اپنے رب سے راضی ہوں الحمدللہ. اب پورے جانور آ رہے ہیں جی اب پورے جانور میرے پاس آتے ہیں. آپ کو تو کتنے جانور آتے ہیں چھوٹے بڑے. بہرحال اس بار کچھ کمی ہے، مہنگائی زیادہ ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم کتنے جانور ذبح کرتے نہیں آپ ہیں. ایک تو بکرا ہمارا ذبح ہوتا ہے جو غالباً بارگاہ رسالت میں نظر ہوتا ہے، ایک میرا ذبح ہوتا ہے. ہم دو اس کے علاوہ تو آپ بانٹ دیتے ہو. سارا پورے زندہ گائیں اور کتنے بیل، خوش ہوتے ہوں گے جن تک یہ، پورا ہم سارے بانٹ رہے ہیں. کتنے خوش ہوتے ہوں گے جن کے گھر میں جانور اور پہنچتا اب ہوگا. بھی اس بار تشویش ہے یار کہ کیونکہ ایک بار جس کو دے دیا نا ہائے. اب وہ رجسٹر ہو گیا. اور ان تک کہ پیغام آتے ہیں، بچے یاد کر رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں کہ باپا کا جانور نہیں آئے. اب باپا اتنا پارٹی تو نہیں ہے، جیب سے دلا دے آپ کو. باپا کو اس کا مدنی بیٹا دے گا تو پہنچا دے گا، بھجوا دے گا، منگوا دے گا. لیکن مجھے زیادہ اب ذہن میں ٹھس گئی یہ بات کہ یار جانور کے بدلے ان لوگوں کو رقم دی جائے. یہ رقم دیں گے نا، پورے جانور کی رقم وتھ چارہ وتھ کٹائی، چارہ کٹائی ساتھ ہو تو یہ غریب آدمی کو اب کٹائی بھی اس لیے کہ سمجھو کھٹائی میں پڑ جائے آدمی کو. اب کریں گے کیا، اتنی مانگیں گے اس بار تو شاید. تو یہ کہ اب وہ جانور جو ہے ان کو پیسے دے دیے جائیں، ساری رقم ایک انداز ایسے کہ نارمل جانور اتنے میں آتا ہے. اب یہ بچوں کو لے کر جائیں اور منڈی جائیں، بچے یہ جانوروں کی بہار ہے، ہم بکرا لیں گے، یہ لیں گے، سمجھے. تو اب یہ لینا ہے، یہ نہیں یہ لینا ہے، یہ یوں تھوڑے کریں گے. پھر ان کے خریدیں گے تو یہ ان کے بچوں کی خوشی. پھر کوئی مطلب اس کی پونچھ پکڑے گا تو کوئی سینگ پکڑے گا تو کوئی بچ بچ کرے گا، کوئی رسی کھینچے اس رسی سے چلائے گا، کوئی چارہ دکھائے گا. یہ بچوں کی فوج جو بکرا اس شان سے لائے گی، ان کا سارا سال ان کی خوشیاں جو ہے نا یہ شاید ختم نہیں ہوں گی. ماشاء اللہ. میرے تو یہ خانسامہ اور جو آپ کے مالی اور ڈرائیور جو ہوتے ہیں نا ان کو پیسے دے دیں آپ یار، مہربانی کرے. اللہ نے آپ کو بہت دیا، ان کو رقم دیں وتھ چارہ وتھ کٹائی کہ آپ وہ 2-4 گھنٹے ان کو ریلیف دے دیں یار، اجازت دے دیں کہ جاؤ بچوں کو لے جاؤ اور مویشی منڈی کے چکر لگاؤ، بکرا خود خریدو اور گھر پہ اپنے کاٹو. اور یہ ان چیک کی ایسی دعائیں ملیں گی انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. آپ کو سمجھ نہیں پڑے گی میرے مال میں اتنی برکت کیسے ہو گئی. لیکن یہ ہو سکتا ہے اس کا دل خوش کرنے، لیکن احسان جتائے نہیں، سنائے نہیں، کسی کو پکڑ کے بتائے نہیں، ڈھول نہیں پہنے گلے میں، خلوص کے ساتھ، ریا کے ساتھ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ دیں. آپ کا بیڑا پار نہ ہو تو انشاءاللہ مزہ آنا ہے تو پیسے واپس میں ہوں نا. میں سمجھانے کے کہہ رہا ہوں ثواب تو رب دے گا. میں آپ کو ترغیب، میرا بس پتہ نہیں کیوں مطلب غریبوں سے کچھ زیادہ ہی یہ ہوتا کہ یار میں نے یہ دن دیکھے 5 روپے کا بکری کا بچہ ملتا تھا. میں زندگی بھر ترس گیا ہوں، ہم نہیں لے سکے 5 روپے کا ان دنوں بکری کا بچہ. ہم بھائی بہن چھوٹے تھے، آپس میں پلاننگ کرتے تھے کہ ہم یوں اٹھیں گے تو یوں کریں گے، اتنی دیر بکری کے بچے کو لے جا کر گلی میں گھمائیں گے. لیکن یہ حسرت ہی رہ گئی، کبھی ایسا نوبت نہیں آ سکی، میں بڈھا ہو گیا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو یہ مطلب ہے کہ اس لیے بھی شاید وہ کسی کو یوں دن گزرے ہو نا، اس کو دوسروں سے ہمدردی بڑھے گی کہ چلو یار اس کو پورا جانور یہ بھلے موج کرے یار، خوش ہو جائے.
یہ ایسی خوشیاں ہوں گی جس کی انتہا نہیں. تو جو کر سکتے وہ یہ کریں. اب اس میں یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ جو بھی ماشاء اللہ اللہ کرے کہ اس پر عمل ہو جائے اور لوگ یوں پیسے دے دیں اور یہ جا کر لے آئیں, پھر اس کے ایک تو پیچھے نہ پڑے کتنے کا لائے, 2 پیسے بچے کہ نہیں بچے, ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ مارکیٹ چیک اس کر لی کو جائے. رقم ہبا کر دے, ہاں. گفٹ کر دے. بچے تو اس کے گھٹے تو آفر کرنے میں عرض نہیں کہ میرے سے لے لینا, اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے. اگر آپ کا یوں دل ٹھکتا نہیں ہے بول دے دیکھو بچے تو آپ کے گھٹے تو بھی آپ کی جیب کے, اپنے جیب سے لینا. یہ میں نے آپ کو 50,000 روپے دیے. اب اس میں سارا گیم کرنا ہے, بکرا بھی لے لیں, کٹائی بھی کر لیں, آپ جو چاہے کر لیں, اس طرح کا کچھ کریں. اب میں اچھا ہوا آپ نے فگر بھی دے دیا, کم از کم ہاں تو 25,000 میں تو چارہ ملے گا بھائی. آپ 25,000 دے دیں گے یا کٹائی والا بھی 25,000 شاید اب پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا. تو یہ 25,000 یا 30,000 کا بکرا لینے جائے گا جو آج کل میں نے سنا ہے. تو یہ بچے بولیں گے وہ یہ چاہیے, تو وہ بولیں گے بیٹا 50 میں بھی مشکل ہے. تو نہیں 50 میں تو ہو جائے. 50 کا فگر آپ نے دبلا کہا پتلا کچھ نہیں, آپ نے یہ ایک ایسا لگ رہا ہے ایک جیسے کہ ایک واجبی سی ایک رقم ہو جائے گی کہ جا کر تھوڑا محنت کرنی پڑے گی, لیکن محنت وغیرہ کرے گا تو اس کو اتنے میں آ جائے گا کہ اس کی تھوڑی یہ بکرا نے کٹائی وغیرہ چارہ وغیرہ ہو جائے. اور ویسے اس میں تھوڑا بہت آدمی اپنی جیب سے بھی آگے بھائی 19-20 تھوڑا کر کے بھی خوشی کے مارے کرتے ہوں گے, کر لے گا, کر لے گا, بالکل کرتے ہوں گے. کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. پھر ضمیر بھی بعض اوقات آدمی کا کچھ ہوتا ہے. میں خود سوچتا ہوں کہ یار مجھے لوگ دیتے ہیں میں کاٹ رہا ہوں, میرا کمال کیا ہے. اللہ نے مجھے عزت بخشی ہے, کہیں ایسا نہ آخرت میں کچھ کٹوتیاں ہو جائیں, کیا پتہ استدراج ہو کہ کوئی اگر نیکی ہو گئی ہے تو دنیا میں بدلہ مل رہا ہو. تو مجھے اپنی جیب سے قربانی کرنی چاہیے. ذہن بنتا ہے کہ میں مطلب یہ لوگوں کے دیے ہوئے اپنے نام پر کیوں چڑھا دوں. میں جیب سے قربانی کروں گا تو میرے نفس پر گنا گزرے گا کہ خرچہ ہوا ہے. ورنہ مفت میں تو کیا مطلب, اونٹ بھی کھڑا کر دو گے تو نہر کروا لوں گا, کٹائی بھی آپ سے ہی ملنی ہے مجھے, تو میں نے کیا کمال کیا یار. میرا تو کوئی کمال نہیں ہوا. میرا نام ضرور ہوا کہ بھائی اونٹ ہمارے یہاں کٹتے ہیں, 2 اونٹ آ چکے ہیں, یہ ہم کسی کو نہیں دیتے. یہ آتے ہی اکا دکا ہی آتے ہیں, اور تیسرے دن اس کی بڑی رونقیں ہوتی ہیں. تو اس میں میرا حصہ تو عام طور پہ نہیں ہوتا, مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو صحابہ کرام کا, اولیاء کرام کا, یا کسی اور عزیز کا ڈالنا ہوتا ہے. تو اس طرح ہم لسٹ بنا کر یہ نہر کر کے گوشت بانٹتے ہیں اس کا. اور جو پتہ ہے جن کو سب کو کہ وہ خوب دھوم سے بٹ رہا ہوتا ہے اونٹوں کا گوشت, یہ تیسری عید کو ہم دوپہر کو کرتے ہیں تاکہ ہمارے قربانی کے کھالوں والے جو ہے نا سائی بھائی, یہ بہت پرانا ہمارا انداز ہے. تو قربانی کے کھالوں والے سائی بھائی قربانی کے کھالیں چھوڑ کے نہ بھاگیں, صبح کرے یہ بھاگیں گے دیکھنے کے لیے. یہ دوپہر کو اطمینان سے جب فارغ ہو جائے نا, تھوڑے بوٹیاں ووٹیاں کھا کر نمازی زور پڑھ کر جو تازے ہو جائے نا, پھر بھلے آئیں. تو گوشت بہت بٹتا ہے الحمدللہ. سنا تو یہی ہے, میں تو اب ظاہر اس میں نہیں حضور, ڈائریکٹ حصہ نہیں لیتا کہ بعض وقت کم پڑ جاتا ہے, بلکہ ہر بار شاید لوگ کچھ نہ کچھ رہ جاتے ہیں. یہ بٹھی رہا ہوتا ہے اللہ پاک نا ہے نا ایسا. جی جی بالکل. آپ بھی وہاں ساتھ تو نہیں ہوتے ہوں گے. ہاں, لیکن میرا آنا جانا رہنا اچھا معلومات ہے, یہ سب ہوتا ہے معلومات ہوتی الحمدللہ. نہیں اپنے فزیکلی تو بھی لائیو دیکھا ہوتے ہیں نا اس میں, ہے, مگر وہ جو اسکرین پر نظر آتا ہے وہ. لیکن وہ اونٹ جب تک ہم لائیو ہوتے ہیں نا اس وقت اونٹ ختم نہیں ہو گیا ہوتا ہے. اونٹ کا نیچے نہیں تو تو اب آپ اترنا نیچے, دیر تک نہیں, میں نیچے نہیں نہیں اترنا. نہیں پہلے بھلے اترے تھے, آپ کچھ بول رہے ہیں, پاگل ہو گئے یار. نہیں, اپنی حفاظت کرنا یہ بھی جان بچانا فرض ہے. اب یہ اعلان کرنا کہ میں اترتا ہوں, تو اب نہیں اترنا, میں اترنے نہیں دوں گا انشاءاللہ. میں نہیں اتروں گا بس. تو صرف آپ اپنے تھوڑی ہیں, میرے بھی تو ہے نا, میں آپ ہی کا ہوں. اچھا نہیں, ہم لوگ نہیں اترتے, میں خود نہیں اترتا. میرے اترنے کے لیے کیا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, اتر کے آیا ہوں نا آپ کے پاس یار. اللہ کا فضل ہے, میری ٹانگیں سلامت ہے الحمدللہ. تو میں نہیں اترتا. ہم لوگ اس طرح پبلک پلیس میں عوام میں گھسنا جو ہے نا, اپنی جان کو 100% خطرے میں ڈالنے والی باتیں ہوتی ہیں. آج اتر گئے, کل اتر گئے, پرسوں پھر خطرہ ہو جائے گا. دشمن سمجھ جائے گا نا کہ تو بڑے موج سے آتا ہے, اس کو تو پتا ہے کچھ ہوگا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ میں ایک حکمت کی بات بتاتا ہوں. جب لاہور میں مجھ پر اٹیک ہوا تھا, 2 اسنائپر شہید ہوئے, تو کسی تجربہ کار آدمی سے بات ہوئی تھی, اس نے بڑی پیاری بات بتائی. میں نے کہا آپ بھی یہ, بولا اب یہ کچھ نہیں کریں گے, جو دشمن ہے نا آپ کے پیچھے
अब कुछ नहीं करेंगे आपको। ये क्योंकि वो समझते हैं कि अटैक हुआ है तो ये मोहतात रहेगा, ये एक नफ्सियाती तौर पर आदमी मोहतात हो भी जाता है। बोला ये आपके गाफिल होने का इंतजार करेंगे कि कब आप समझते हैं कि यार अब तो कुछ भी नहीं होता, वो इत्तेफाक ना हो गया, नहीं कुछ भी नहीं है, गफलत हुई वहां अटैक हुआ। ये एक बहुत प्यारा वैलिड पॉइंट है उन लोगों के लिए जो गन पॉइंट पर होते हैं या जिनके पीछे दुश्मन लगा होता है, तो इनको गफलत नहीं करनी होती, अपने लिए भरपूर एहतियात करे, असबाब मुहैया करे कि तर्क के असबाब ये तवक्कुल नहीं है, असबाब का खालिक अल्लाह है, उस खालिक पर नजर रखे। तो मैंने ये अर्ज किया कि ये जो भी अपने लिए हिफाजत का सामान करे नजर रब पर रखे कि रब ही हिफाजत करेगा, रब की मर्जी होगी तो ये सारे असबाब जो है ना ये बेकार हो जाएंगे और जो होना है वो होकर रहेगा। तो यूँ अपनी हिफाजत के लिए सामान करना, इसमें कोई वो नहीं है कि बाद लोग समझते डरता है, अल्लाह पाक अपना खौफ अता फरमाए, कौन नहीं डरता यार। आप जरा अंधेरी गली में बिल्ली म्याऊं करे, कुत्ता बाऊ करे, क्या ख्याल है, बुच करके कुत्ते को गोद में उठा लेते हो कि मैं किसी से नहीं डरता। जान बचाने के लिए भागने की हमाकत की तो फिर कुत्ता भी रेस में होगा पीछे आपके, तो उसमें भागना नहीं होता है। तो डरते सब है अपने अपने हिसाब से। मुझे तो मालदार आदमी ने एक बार कहा था आप तो नहीं डरते ना, तो मैं डरता हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूं मैं नहीं डरता, खाली खाली होशियारी करूं। तो अगर मैं बोलता मैं नहीं डरता, बोले ये गार्ड क्यों रखे हुए, फिर मेरे लिए जवाब भारी पड़ जाता। तो पहले मैंने बोला मैं डरता हूँ, हकीकत में डरता हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला था कि मैं नहीं डरता हूँ, ना झूठ बोलता हूँ कि मैं नहीं डरता। तो अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमाए, झूठ की तबाहकारियाँ अल्लाह पाक इससे भी महफूज रखे। तो बहरहाल ये कि अपनी हिफाजत का हर एक अपने अपने हिसाब से ख्याल रखे। एक छत है, दीवारें हैं, ये कपड़े भी तो हिफाजत कर रहे हैं यार। हाँ सर्दी होती तो स्वेटर पहनते होगे नहीं, किसी के बाप से नहीं डरता है, हम पतला मलमल का कपड़ा पहनो, डॉक्टर की दुआ कबूल हो जाएगी आपके में। मुझे रोजी बरकत दे तो कांपते हुए बुखार साथ लेकर डॉक्टर के पास जाओगे तो 200-500 उसकी कमाई हो जाएगी, तो मेडिकल स्टोर वालों की कमाई हो जाएगी। आपको याद है किसी ने समझाने की कोशिश की थी अपने तौर पर कि इसकी क्या जरूरत है, अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह बचाने वाला है, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। इन्होंने इस तरह आकर समझाया था, तो उनको कहा गया था कि दुकान पर ताला लगा था कि नहीं लगा था। वो कोई लीडर था छोटा मोटा, मगर उन दिनों इतना हो तो हमारे लिए तो मुझ पर तो अटैक हो चुका था। तो उसने मैंने कोई मिठाई का डिब्बा आया, फिर लाइन में लग के जामिअतुल मदीना के नीचे वो मुलाकात होती थी, तो मैंने वो डब्बा शायद पकड़ा नहीं, डब्बा फट सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने उसको शायद पकड़ा नहीं, फौरन लौटा दिया। तो उसकी समझ में नहीं आया, वो बोला यार इतनी अकीदत से लोग लाए आप यूं करते हैं, समझे, आपको अल्लाह से डरना चाहिए। तो मैंने कहा, वो दुकानदार थे इत्तेफाक से, मैंने कहा आप दुकान को ताला लगाते हो या सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके दुकान खुली छोड़ कर रखते हो? अब जवाब कहाँ से देगा वो? तो एक दुकानड़ी इसकी हिफाजत के लिए तुम अलीगढ़ का ताला लगाओ मेरी जान, उसको जहर से बचाने के लिए अगर मैं अनजानी मिठाई का डिब्बा टच ना करूँ, जहर भी हो सकता है, ये फट भी सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो यार तो मुझे खुदा से डरने की नसीहत हो रही है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या आपको सुनाऊं कि जब फारूक आज़म ईमान ले आए तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के आने से बड़ी तक़वियत मिली थी, बहुत तक़वियत मिली। और ये फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अब काबे में नमाज नहीं पढ़ेंगे हम, क्या। तो खैर वो नमाज काबे में इस तरह हुई न मस्जिदुल हराम में कि एक तरफ सैयदना अमीर हमजा वो पहले मुसलमान हो चुके थे, ये भी असदुल्लाह है व असद रसूल ही का लक़ब है इनको, तो अल्लाह रसूल के शेर हैं। इन्होंने तलवार कि भाई ये पहरा देंगे, उमर फारूक सफ के वो 40 मुसलमान होते उसमें, वो 40 थे। मुतम्मिमुल अरबईन आपका नाम है ना, मुतम्मिमुल अरबईन, ये फारूक आज़म का लक़ब है कि 40 का फिगर पूरा किया, पहले 39 थे, 39 थे। अब इसमें सहाबियात भी थी, तो बहरहाल तो वो सफ बनी
اور ایک سرے پر فاروق اعظم، ایک سرے پر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. تو یہ ننگی تلوار سے. اب یہ کوئی کہا جائے گا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، تو اللہ سے تو ڈرتے ہیں، امت کی تعلیم بھی تو ہے اس میں. تو بہرحال اور بھی اس طرح کے دلائل ہیں کہ جس سے جو لوگ اس طرح اوپر سے بول دیتے نا. کسی نے مجھے بولا تھا کہ یار تم نے اتنے رکھ لیے، اتنے بھی نہیں رکھنے چاہیے. میں نے آپ بتاؤ کتنے رکھنے چاہیے جس سے میں موت پروف ہو جاؤں. اور جواب دے گا کہاں سے؟ اب یار سیکورٹی افسر تم کب سے بن گئے یار کہ اتنی کی ضرورت ہے؟ یعنی کہ ملک کا جو سب سے بڑا خرچہ ہوتا ہے نا یہ ڈیفینس پر ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے اپنا جیسے پاکستان ہے سب سے بڑا بجٹ ڈیفینس پر، اتنے فوجی اور اتنے خرچے ان کے روز کے. اب اگر یہ ڈیفینس ہٹا دیا جائے تو آپ کا ملک کو تو کوئی بھی نوالا بنا لے گا، کہا جائے گا انڈرسٹوڈ ہے. مطلب تو یہ ڈیفینس پر اتنا خرچہ ہوتا ہے. اب آپ ہوشیاری کرو یار اتنی فوج تو نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا بحری، بری، فضائی، کہ ہوا میں بھی اڑے، زمین پر بھی چلے اور دریا میں بھی تیرے. 3 فوج ہے نا، نیوی اور بری بحری، فضائی فوج ہے، ایئر فورس ہے، ایئر فورس، نیوی اور آرمی. یہ 3 شعبے ہیں نا فوج کے. اب کوئی بھیڑ ہوشیاری کرے سمجھے کہ وہ ابھی ایک تو کم کر دو، ہوا سے کون آتا ہے حملہ کرنے؟ یہ چیلیں تھوڑی بم اٹھا کے لائیں گی. تو اس کو یہ فوج تو اٹھا کے میرا خیال بند کر دے گی. تیرے مشورے پر جب تک ہم کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں لے تو ہمارا مہمان ہے. تو یہ جو فوجی نظام ہوتا ہے یہ اپنی جگہ پر یہ ہوتا ہے، ہر ملک کا ہوتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا ملک ہوگا اس کا ڈیفینس جو ہے نا اس پر خرچہ شاید بجٹ زیادہ ہی ہوتا ہوگا. اگر ملک ہے تو اس کا نظام چلے گا، یعنی فوج ہے تو نظام چلے گا. ورنہ ان مانو کر میں ڈیفینس کے حوالے سے کر رہا ہوں تو یہ ہر ملک کا ملے گا آپ کو. جس کا ڈیفینس کمزور ہوتا ہے نا اس کو دوسرا ملک بعض وقت ہڑپ کر جاتا ہے. لڑائیاں تو ہوتی ہیں ان کی. تو اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس سے وسوسے نہیں پالنے چاہیے. ہر ایک کے ساتھ محافظین فرشتے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین بھی ہوتے ہیں، محافظین بھی ہوتے ہیں. یہ سب اللہ پاک کی بھی قدرت کا نظام ہے، تو اس کو چیلنج نہ کیا جائے. نظر اللہ پر رکھی جائے کہ حفاظت حقیقت میں وہی کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ سوال کا جو اتنی مشکل سے پیکج بنایا ہوگا، ہم کہاں کے کہاں گھوم کے آ گئے. تو اب انہوں نے جو سوال کیا تھا گوشت کتنا استعمال کرنا چاہیے، اس کے مطلب کب نقصان کرے گا وغیرہ، اس طرح کا سوال انہوں نے بہت اچھا اور دلچسپ سوال لیا. سوال کا گلدستہ تھا. اس میں جو میں نے عرض کرنا تھا، ایک تو بے جا اور بے جا کا فرق، اور دوسرا وہ 10 دن اور 3-4 مہینے. تو یہ جو میں نے فرق پہ ڈاکٹروں کے اختلاف ہوتے ہیں، اس میں کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہوتے اپنی اپنی تحقیق ہوتی ہے، تحقیق بدل بھی جاتی ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے ارشادات تبدیل نہیں ہوتے، سمجھے. تو یوں ہم لوگوں کے جو یا ڈاکٹر جو ان کے مطلب بدلتے رہتے ہیں، سائنسدانوں کی تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں. تو اب تحقیق یہ ہوگی، ہو سکتا ہے چلو موج ہوگی بوٹیاں کھانے والوں کی. اچھا، تو بہت یہ گوشت جو ہے نا کتنا کھانا چاہیے، تو اس میں یہ کہ پہلے تو مولا علی کا ارشاد سنا دوں میں آپ کو. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جو مسلسل 40 دن تک 40 days تک گوشت نہ کھائے اس کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں. اور جو 40 دن یعنی 40 days تک مسلسل کنٹینیو گوشت کھاتا رہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. حوالہ فیض القدیر جلد 4 صفحہ نمبر 124. تو یہ پیش نظر رہے. اچھا، اب گوشت کتنا کھانا چاہیے، یہ تحقیق جو ہوتی ہے سائنسدانوں کی یا ماہرین کی، تو اس کے تعلق سے عرض ہے کہ مانا و فیضان مدینہ کے حوالے سے عرض ہے. گوشت کے استعمال میں بہت سے فائدے ہیں، مگر ضرورت سے زیادہ استعمال کی صورت میں فائدے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے. گوشت استعمال کرنے کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ بالغ
अफराद को यौमिया यानी डेली 70 ग्राम 70 ग्राम्स, जबकि हफ्ते में यानी एक वीक में 500 ग्राम 500 ग्राम्स यानी आधा किलो गोश्त खाना चाहिए। हफ्ते में 3 या इससे जायद बार गोश्त खाने वाले अफराद में मुख्तलिफ बीमारियों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो यूं रोज रोज गोश्त ना खाया जाए। अब तो नाम पड़ गया हम गोश्तखोर मुसलमान हैं, तो कभी कभी खाना मुनासिब है। एक डॉक्टर साहब से मेरा कुछ वास्ता पड़ा था, सैयद साहब थे बूढ़े मगर बड़े स्मार्ट थे। तो वो फरमा रहे थे कि हफ्ते में एक बार, मुझे जो याद है, हफ्ते में एक बार हमारे यहाँ गोश्त पकता था। और कितना मिलता था? एक बोटी। तो हम दोस्तों में आपस में बात करते थे, आज तुम्हारे गोश्त पका है, आज तो गोश्त पका। इतने खुश होते थे जब छोटे थे। तो वो इतने स्मार्ट और मतलब माशाअल्लाह, अब पता नहीं हयात होंगे या नहीं। इनके शायद वो बाल में और नाखून में भी मरज नहीं हो, ऐसा मुझे तंदुरुस्त लग रहे थे। और उम्र मुझे लगता है कि 70 से कम शायद ना हो। अल्लाह इनको करी के रहमत फरमाए, जिस साल में अल्लाह पाक अपनी रहमत के साए में रखे। तो यूँ मतलब है कि एहतियात अच्छी होती है। ये आम का भी मुझे इन्होंने बताया कि पहली मौसम का आम नहीं खाना चाहिए। पहली मौसम का आम कोई खाए तो हम बच्चे थे ना, हम बोलते थे मैम मरना है भैया, भाई क्या मरना है, पहली मौसम का आम खा रहे हो। जब आम शुरू होता है पहली मौसम का, ये नुकसानदेह होता है, ये बताते हैं। वैसे भी सुना है, अल्लाह बेहतर जाने हकीकत क्या है। अच्छा, अब सवाल का जवाब तो हो गया। अब ये जो यहाँ दूर दूर मैंने बयान किया उठा कर वो उस सवाल के साथ ये इंशाअल्लाह लगा देंगे और मुख्तसर वो इनका पैकेज बन जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।